دھوکہ دے کر ان سے دین چھین لیا اور اللہ نے ان سے ہی دین چھین لیا۔ تو جب اللہ کا محبوب عربی میں وہی لفظ لے کر آئے تو وہ عبرانی زبان میں پڑھتے تھے تو وہ چلا اٹھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی ان کو۔ وہ بھی عبرانی زبان میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے محبوب نے وہی اکھر عربی میں کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہی عبرانی میں پڑھتے تھے مگر اپنی زبان میں وہی لفظ آئے تو جھگڑا شروع ہو، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی کیا مینس ہے۔ تو ہم اردو اسپیکنگ ہیں، ہم سندھی اسپیکنگ ہیں، پشتو ہیں، پنجابی ہیں، مکرانی ہیں، بلوچی ہیں، ہم ہندی ہیں، ہمارے طرح طرح کی زبانیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی زبان میں اس اللہ کو نہیں سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھیں گے اور ان شروط کو ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم مسلمان کیسے بن پائیں گے؟ تو پہلے تو طاغوت کا انکار کرنا ہے، لا الہ، پہلے تو اللہ کا انکار کرنا ہے۔ وہ اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہ ہواہ فانت تکون علیہ وکیلا۔ میرے محبوب ان کو نہیں دیکھا جو اپنے نفس کو الہ بنا کے بیٹھے؟ یار کم سے کم ہم سوچے تو صحیح نا، نفس کو الہ ہم نے کیسے بنا کے بیٹھائے؟ کیا ہم نفس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیسے عبادت کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی سوچو، نہ ہمیں عبادت کی مینس کا پتہ ہے نہ اللہ کی مینس کا پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین سارے پڑھتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ میں نے تجھے روکا نہیں تھا وہ آدم کی اولاد کے شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تیرا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ کون بندہ کہتا ہے کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ تو وہ کیسے ہے شیطان کی عبادت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو کلمہ اس کا پہلا شرط کیا ہے؟ علم آ جائے، اور جہالت کی جب تک منافی نہیں ہوگی ہم مسلمان بن نہیں پائیں گے۔ اور دوسرا شرط یقین، جو شک کی منافی ہے، یقین تب ہوگا جب ہمیں علم آئے گا۔ جب علم ہی نہیں آئے گا تو کیسے یقین ہوگا؟ پھر تو ہم شک میں پڑ جائیں گے، جیسے دوسرے نے کہا۔ جو بات دوسرے نے کہی وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی کہیں گے وَجَدْنَا آبَانَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو جیسے دیکھا ہے ہم ویسے ہی کرتے ہیں، جیسے بندے کہتے ہیں ہم ویسے کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس بات سے ہمیں ہر حال میں واقف ہونا چاہیے، جس بات کے ہم قواعد دیتے ہیں اس کا علم ہونا ہمارے والا واجب ہے، فرض ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کا علم ہمارے لیے فرض ہے۔ کیوں کہ ہم مکے کے مشرکوں کے طرف نظر کریں کہ عبرانی سے جب ان کی زبان میں آیا تو لڑ پڑیں، تو ہم کیسے امید کر کے بیٹھے ہیں اللہ کے محبوب کے رشتہ دار جب اس بات کا انکار کرے؟ ابو جہل چلا اٹھا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے وہ بات نہ بتاؤں جو تو عرب و عجم کا مالک ہو جاؤ گے؟ ابو جہل نے کہا میں میں 10 دفعہ وہ بات کہوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہی کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ چلا اٹھا۔ کیا اس نے کہا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا ہم سارے الہوں کو ایک الہ بنا دیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو تم عجیب بات کر رہے۔ تو یار ہم اس کو سوچیں، کیا کہا ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخر،
ہم نے یہ بات کسی بھی ملت میں بھی نہیں سنی، توریت میں، انجیل میں، کسی میں بھی ہم نے نہیں سنی، نہ کسی عالم نے بات کہی، نہ کسی مفکر نے بتائی، کسی نے بھی ہمیں بات یہ تو بتائی نہیں ہے۔ آپ یہ بنائی ہوئی اپنی بات بنائی ہوئی لے کر آئے، حالانکہ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی نبی آئے، یہ بات لے کر آئے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہی بات لے کر آئے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو ہم سمجھیں اپنی زبان میں، قرآن میں جہاں جہاں اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں دیکھیں کہ اس کی معنی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے۔ جو لکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑو، کیونکہ وہ تو عبادت لکھیں گے، عبادت بھی ہماری زبان نہیں ہے، وہ بھی عربی ہے۔ تو عبادت کی معنی کیا ہے؟ پہلے عبادت کی معنی ہم سمجھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کیا ہے؟ کیونکہ ہر اللہ، جہاں بھی اللہ آتا ہے وہاں عبادت کیا ہے، کیونکہ ہر وہ طاقت، ہر وہ طاقت جس کی عبادت کی جائے، عبادت کیا ہے؟ تو ہم اندازہ کریں کہ آج ہم بہت دور نکل گئے ہیں اسلام سے، بہت تباہی کی طرف ہم کھڑے ہیں۔ محشر کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سارا اس کا سسٹم ہے کہ دنیا میں جو بد امنی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری اس کی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ساری اس کا کارن ہے، کیونکہ ہم دین سے ناواقف ہیں، کلمے سے ناواقف ہیں، اللہ کی قدرت سے ناواقف ہیں، اللہ کی طاقت سے ناواقف ہیں۔ ہم دنیا کے بندوں کی طاقت کو تو مان لیا، معمولی بندے کی طاقت کو مان لیا، سپاہی کی طاقت کو مان لیا،